والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وشهداء محبته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکزی حقیقت حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر اور پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاة پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے. دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پہلی آیت کریمہ انک لعلی خلق عظیم. آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کی 6666 جو آیتیں ہیں تو جب یہ اترتی تھی تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی. اس موقع پر اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا. تو یہ آیت کریمہ انک لعلی خلق عظیم اس کا شان نزول کیا ہے؟ کیوں اتری؟ تو آقا کریم رؤوف رحیم جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بستی میں تشریف لائے اور آ کر سب کو ایک جگہ پر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اے درخت کو پوجنے والوں، اے آسمان کی عبادت کرنے والوں، اے دریا کو خدا کہنے والوں، اے ستاروں کے آگے اپنی پیشانی جھکانے والوں، یہ سب جھوٹے خدا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو ایک خدا کے سچے بندے بن جاؤ. اور وہ ایک وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. وہ ایک وہ ہے جو ایک دانے سے ہزاروں دانے ہمیں عطا کرتا ہے. وہ ایک وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا. اس میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے. ایسے الفاظ اور الفاظوں کا ذکر بھی اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کی، سرکار کی شان میں توہین کی اور آقا کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا. میرے آقا کو پاگل، دیوانہ، مجنون کہا.
سرکار کا نازک دل ٹوٹ گیا. تشریف لائے. اللہ پاک فرماتا ہے میرا حبیب ایسے سو جائے نہیں، اس لیے کہ رب تو وہ ہے جو اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. اللہ پاک نے اس وقت قرآن پاک کی آیتوں کو نازل کیا. اے حبیب وہ تجھے پاگل کہتا ہے، ولید بن مغیرہ تجھے مجنون کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے. محبوب تم پاگل نہیں ہو، تم دیوانے نہیں ہو، تم مجنون نہیں ہو. انک لعلی خلق عظیم، تمہارا اخلاق عظیم الشان ہے. تیرے رب نے تیری ذات کو بلند کیا ہے. کائنات میں سب سے بلند ہستی اگر کوئی ہے تو خدا کے بعد ذات مصطفیٰ ہے. اس نے حضور کی توحید کی نا. 10 عیب اس کے اللہ نے قرآن میں بتایا. حبیب یہ تجھے پاگل کہتا ہے، یہ دیوانہ تجھے کہتا ہے، مجنون تجھے کہتا ہے. پاگل نہیں ہو تم، دیوانے نہیں ہو تم، مجنون نہیں ہو. اور اس کے عیب قرآن میں آئے. یہ کہ بات ہے کہ حضور اب قرآن آیا تو حضور نے اس کو بلایا اور کہا دیکھ میرے رب نے یہ کہا اتل بعد الزانی کا زمین. اے حبیب یہ کہیں گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، سن محبوب وہ نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے. آخری قرآن نطفہ حرام سے پیدا ہوا، اپنے باپ کی اولاد ہے ہی نہیں. اب سنیے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھ میرے رب نے کہا تجھ میں یہ ہے، تجھ میں یہ ہے، کافر ہے. دوپہر نے آقا کی توہین کی، آقا کی گستاخی کی، آقا کی شان میں ناسبا الفاظ کہے. مگر جب قرآن کا نزول ہوا اور آقا نے بلا کر سنانا شروع کر دیا تو کہتا کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ میرے اندر ہے، ہاں یہ میرے اندر ہے، ہاں یہ میرے اندر ہے. آخری برائی کیا تھی؟ حبیب یہ تجھے پاگل کہتا ہے، وہ نطفہ حرام سے پیدا ہوا. اس نے کیا کہا؟ کافر ہے. کہتا 1 سے 9 تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہے، اور نطفہ حرام سے میں پیدا ہوا یہ میں نہیں جانتا، یہ تو میری ماں جانتی ہوگی. اب سیدھا وہاں سے گھر گیا، ہاتھ میں تلوار لی، نیام سے تلوار نکال کر ماں کے سینے پر رکھ کر کیا کہتا ہے؟ پہلا جملہ ماں سن لے، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا کہا؟ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بتا میں کس کی اولاد ہوں، اور آج اگر تمہیں سچ نہ بتایا تو تیری گردن ہوگی، میری تلوار ہوگی. ماں نے کہا بیٹا میں تجھے سچ بتاتی ہوں کہ تو کس کی اولاد ہے. تیرا باپ بہت امیر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، اور تیرے باپ میں مردانگی کی طاقت نہیں تھی، لہذا میں نے ایک چرواہے سے بدکاری کروائی ہے تو اسی کی اولاد ہے. میں نے چرواہے سے بدکاری کروائی تو اسی کی اولاد ہے. سمجھے؟ آقا کائنات کے سامنے گستاخی کرنے والا جو حضور کو پاگل کہہ رہا ہے، جو حضور کو دیوانہ کہہ رہا ہے، جو حضور کو مجنون کہہ رہا ہے، اور رب مصطفیٰ کی تعریف کرتا کہتا ہے حبیب تم عظمت والے ہو، تم رحمت والے ہو، تم بلندی والے ہو، تم مقام والے ہو، تم عزت والے ہو، تم شان والے ہو. حبیب پاگل تم نہیں ہو. اور اس کی رحمت کو اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا. قرآن میں یہاں پر ایک بات اور توجہ سے سماعت کر لیں. پچھلے انبیاء کی بھی گستاخی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی. پچھلے انبیاء کی امت نے بھی ان نبیوں کو ستایا، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جواب تم دو. وہ اگر تمہیں کچھ کہے جواب تم دو. نوح علیہ السلام کی قوم کو جواب نوح دے، ہود کی قوم کو جواب ہود دے، صالح کی قوم کو جواب صالح دے، زکریا اور یحییٰ اور ابراہیم اور اسماعیل کی قوم کو جواب پیغمبر دے. مگر کیا میرے مصطفیٰ کی شان ہے؟ کیا میرے آقا کی شان ہے کہ کوئی گستاخ اگر گستاخی کرے تو رب کے محبوب خاموش ہے؟ جواب میں دیتا ہوں، جواب میں دیتا ہوں. پتا چلا باطل کا رد کرنا یہ سنت کبریا ہے. باطل کا رد کرنا اللہ کی سنت ہے. ابو لہب نے ایک بار کہا تھا کہ محمد تیرے ہاتھ تباہ ہو جائے، معاذ اللہ. ایک بار کہا نا، اللہ نے کیا کیا؟
تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے وہ آپ کے دونوں ہاتھ تباہ ہو ہی گئے. اس نے تو ایک بار کہا. یہاں تو قیامت تک اس آیت کو پڑھا جائے گا اور وہ آیت یہ کہتی ہے پیغام دیا کہ مصطفیٰ کے گستاخوں کو جواب دینا رب کی سنت ہے. تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں. اور حقیقت ہے دوستوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جتنا میری قوم نے مجھے ستایا ہے اتنا کسی پیغمبر کو نہیں ستایا. جتنی تکلیف مجھے دی گئی، جتنی اذیتیں مجھے دی گئی، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. مگر یہ بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے، کبھی کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا. جب بھی ہاتھ اٹھے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. اسی لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ ارواح الافضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لائے. آقا مدینہ منورہ میں ایک عورت ہے جو پاگل ہے، جس کو دیکھتی ہے اٹھا کر پتھر مارتی ہے، کاٹ لیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. اس کا حال یہ ہو گیا ہے. کچھ دن گزرے تھے کہ وہ آئی حضور کے پاس آئی. آقا صحابہ کے درمیان ہے، وہ آئی اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو باہر لے گئی اور سرکار کو گھماتے رہے اور حضور مسکراتے رہے. حضور مسکراتے رہے مسکراتے رہے. آقا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. دوسرے دن آئی، سرکار کھانا تناول فرما رہے تھے، حضور کا لقمہ اٹھا کر اس نے اپنے منہ میں رکھ لیا. ہاتھ سے لقمہ لیا اور منہ میں رکھ لیا. جیسے لقمہ منہ میں رکھ لیا وہاں بیٹھ گئی، وہیں بیٹھ گئی. صحابہ فرماتے رب کعبہ کی قسم ہم نے دیکھا کل تک جو پتھر مار رہی تھی، کل تک جو لوگوں کو ستا رہی تھی، کل تک جو لوگوں کو کاٹ رہی تھی، آج لقمہ کیا پیٹ میں گیا؟ آقا کے قدموں میں بیٹھ گئی. وہ لقمہ پیٹ میں گیا، پاگل پن ختم ہو گیا، کاٹنا ختم ہو گیا، ستانا ختم ہو گیا، ایذا دینا ختم ہو گیا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہو. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کے اندر ہر کسی کے لیے اچھی سوچ پیدا کرو، ہر کسی کے لیے اچھی سوچ پیدا کرو. اس سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرے گا. اس سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرے گا. ورنہ آپ غور کرو کہ 63 سالانہ ظاہری زندگی کے اندر میرے مصطفیٰ نے کہا کبھی طائف کی وادیوں سے بھی گزرے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی راہ میں کبھی کانٹے بھی بچھا دیے گئے، آقا کو گالیاں بھی دی گئی، آقا کو پاگل بھی کہا گیا. میرا اور آپ کا لیکن نماز میں جائے سجدے کی حالت میں اونٹ کی ہوجری بھی رکھ دی گئی. 3 سال تک شیخ ابی طالب میں قید کر دیا گیا، آقا کے دندان مبارکہ کو شہید کر دیا گیا، آقا کی راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے، ظلم پہ ظلم ہوتے رہے. مصطفیٰ رحمت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، حضور رحمت کے پھول. حتیٰ کہ احد میں جب آپ کے دندان مبارکہ شہید ہوئے، یہ بہت اس میں بہت کچھ ہے، دندان مبارکہ شہید ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذوالنورین بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون نکلا ہے. صحابہ نے پوچھا آقا کیا آپ نبی علیہ السلام ایسے نبی نہیں ہے؟
नमरूद जैसे नबी नहीं है। मेरे आका मिजाज सहाबा समझ जाते हैं। और क्या फरमाया हुजूर ने, अना खैरुम मिनहुम, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनसे भी। अब तो बताओ क्या कहना चाहता हूँ। आका आप पर पत्थर मारे हैं, खून निकल रहा है, आका आप बददुआ करेंगे कौम तबाह हो जाएगी, आप बददुआ करेंगे पत्थर मारने वाले हलाक हो जाएंगे, आप बददुआ करेंगे उनकी नस्लें खत्म हो जाएगी, आसमान से पत्थर आएंगे, सांप और बिच्छुओं की बारिश होगी, ज़लज़ला आएगा, ये तबाह हो जाएंगे। मेरे हुजूर फरमाते अच्छा ऐसा करो, चलो मैं दुआ करता हूँ, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। सहाबा से कहा मेरे साथ बैठ जाओ। सहाबा हुजूर के आसपास बैठ गए। अब सोच क्या थी सहाबा की, अब हाथ उठेंगे अज़ाब आएगा, हाथ उठेंगे। आका करीम इमाम अल-अंबिया जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान है। सहाबा एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, सोच ये पैदा हो गई, अभी आका पर दुआ करेंगे अज़ाब आ जाएगा, अभी आका पर दुआ करेंगे, अभी पत्थर मारने वाले हिलाक हो जाएंगे, अभी गालियां देने वाले हिलाक हो जाएंगे, अभी आका को गुनाहगार वाले का कुछ करने वाले तबाह हो जाएंगे। मेरे आका अपने सहाबा को लेकर बैठे हैं। आका ने हाथ उठा दिए, सहाबा ने हाथ उठा दिए, सहाबा का चेहरा मुस्तफा की तरफ, मुस्तफा का चेहरा सहाबा की तरफ है। आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आका ने क्या कहा, ए अल्लाह ये पत्थर मारने वाले मुझे नहीं जानते हैं, ये दंदाने मुबारका को शहीद करने वाले मुझे नहीं जानते हैं। ए अल्लाह दुआर में मेरे दांतों से खून निकालने वाले मुझे नहीं जानते हैं। मैं मोहम्मद तुझसे दुआ करता हूँ, तुम सबको अल्लाह तुम सबको माफ फरमा दो। उहद में आका ने क्या कहा, मैं दुआ करता हूँ तो इन्हें माफ कर दे। सहाबा कहते आका हम तो सोचते थे अज़ाब आएगा, सोचते थे पत्थर बरसेंगे, सोचते थे नस्ल बर्बाद हो जाएगी। सरकार ने क्या जवाब दिया, सहाबा हकीम जो होता है वो मरीज का दुश्मन नहीं होता, उसकी बीमारी का दुश्मन होता है। मेरे रब ने मुझे आलम इस्लाम के लिए एक रूहानी हकीम बनाकर भेजा है। आज मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, हिदायत की दुआ करूंगा। आज तो ये पत्थर मार रहे हैं, मगर जब समझ आ जाएगी तो कलमा भी पढ़ लेंगे और मेरे नाम पर गर्दन करवाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। आज ये राहों में कांटे बिछाते हैं, आज ये गालियां देते हैं, आज मुझे बुरा भला कहते हैं, इन्हें समझ नहीं है। जब ये समझ आ जाएगी तो कलमा भी पढ़ लेंगे, माबूदाने बातिल से हट जाएंगे और ये खुदा के सच्चे बंदे बन जाएंगे। इसीलिए मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत करके जब गए तो सहाबा की तादाद सिर्फ 400। कितनी? सिर्फ 400, सिर्फ 400। मक्का से मदीना हिजरत करके गए सिर्फ 400 और कुछ साल के बाद करीबन 4 या 5 दीगर रिवायत है वापस पलटे तो 10,000 का लश्कर लेकर आए। और जब आका ने दुनिया से जाहिरी पर्दा किया तो कलमा पढ़ने वालों की तादाद 6 लाख और उसमें से 1,40,000 तो वो खुश नसीब थे जिन्होंने अपने आमाथे की आंखों से मुस्तफा का दीदार किया, जिन्हें सर से सहाबियत हासिल है। तो मेरे आका ने लाहौर के कांटों को बर्दाश्त किया, गालियों को बर्दाश्त किया, तानों को बर्दाश्त किया, दंडाने वाले को शहीद हुए बर्दाश्त किया, कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। मुस्तफा के हाथ उठते थे तो उम्मत के लिए दुआ के लिए उठा करते थे। इसलिए ये भी याद रख लो, सिर्फ रोशनी कर लेना इश्क़ मुस्तफा नहीं है, अपने आका की सुन्नत पर अमल करना भी इश्क़ मुस्तफा है। मोहब्बत रसूल में जान भी कबूल नहीं, मोहब्बत
رسول میں نماز بھی قبول ہے، محبت رسول میں چہرے پہ سنت رسول بھی قبول ہے، محبت رسول میں لباس اسلامی ہو یہ بھی قبول ہے، محبت رسول میں قدم شریعت پہ رہے یہ بھی قبول ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار کون و مقام جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں رات کی تنہائی میں ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آقا ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ کسی کی درد بھری رونے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز میں درد تھا۔ حضور رک گئے، صحابہ سے پوچھا دیکھو آواز کہاں سے آتی ہے؟ پتا چلا کہ اس گلی کے پیچھے ایک مکان ہے اور ایک کالا شخص چکی پیس رہا ہے، وہ چکی بھی پیس رہا ہے، وہ رو بھی رہا ہے۔ حضور جب صحابہ کو لے کر گئے، ایک حبشی ہے چکی بھی پیس رہا ہے، رو رہا ہے۔ حضور نے جا کر پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا میرا مالک بڑا ظالم ہے، دن بھر مجھ سے بکریاں چرواتا ہے اور رات میں مجھے سے چکی پسواتا ہے۔ میری زندگی قیامت بن چکی ہے کہ مجھ سے زیادہ تو جانور ہے جو بھی آرام کرتے ہیں، پرندے آرام کرتے ہیں، چڑیا آرام کرتے ہیں، ایک میں انسان ہوں دن بھر بکریاں چراتا ہوں، رات بھر اس کی چکی کو چلاتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بول میں تیرے کیا کام آ سکتا؟ بول میں کیا کروں؟ کہا میرا مالک بڑا ظالم ہے، اس سے کچھ ریکویسٹ کرے امیہ ابن خلف۔ حضور نے فرمایا تیرا مالک تو بڑا ظالم ہے، اس سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر تیرا ایک کام میں کر سکتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اب تو سو جا، تیرا کام میں کرتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، میرے آقا نے کہا تو سو جا، یہ چکی نہیں پیسنی ہے نا، میں کرتا ہوں۔ وہ تو خوش ہو گیا، اس نے نیند نہیں دیکھی، رات دن آرام کے نام و خیال سوچ تک نہیں تھی۔ آقا رات بھر چکی پیستے رہے، سونے سے پہلے اسے جگا دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضور خود گئی، پہلے دن تو رونے کی آواز آئی تھی نا، آج تو حضور خود گئے، وہ دیکھ کر خوش ہو گیا، کہا آج وہ آیا ہے نورانی چہرے والا، آج پھر آیا ہے۔ حضور گئے، کہا سو جا، رات بھر حضور چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن مصطفیٰ گئے تو اس نے کہا کہ آپ ہے کون؟ اس آبادی میں اتنا رحم دل تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور میرے روتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے، لوگ میرے آنسوؤں کو دیکھتے تھے مگر رکتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے، میرا حال کوئی نہیں پوچھتا تھا، میرے مجھ رونے والے پر کسی نے رحم نہیں کیا، آپ ہیں کون؟ سرکار مسکرانے لگی، کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا بتائیے کون ہے؟ کہا اس مکے کے اندر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، ابھی تک دیکھا نہیں۔ انہوں نے جان کے دو ٹکڑے بھی کیے، کہا میں نے سنا ہے۔ انہوں نے سورج کو منزلوں سے پلٹا، کہا میں نے سنا ہے۔ کہا سن، وہ جو تو نے سنا ہے وہ کوئی اور نہیں جو تیرے سامنے کھڑا ہے، میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں نے دین کا اعلان کیا ہے، میں نے ہی کرنے کا انتخاب وہاں کیا ہے۔ وہ گھاڑا حبشی غلام قدموں میں گر پڑا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ دنیا جس کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، سیدنا بلال حبشی آقا کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ ظالم کل تک تو چکی پسواتا تھا، اب جب حضرت بلال مسلمان ہو گئے تو حضرت بلال کے گلے میں رسہ ڈال کر چہچہا کے دودھ میں کھینچا بھی جاتا ہے۔ بلال کو چھوٹے بچوں کے حوالے کیا جاتا ہے، بلال کی زبان پر انگارے رکھ دیے جاتے ہیں۔ بلال مکے کی جس حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے کر دیں گے، مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ دو۔ بلال دولت دیں گے، مال دیں گے، عزت دیں گے، شرف دیں گے، مقام دیں گے،
بلال نے جواب کیا دیا؟ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میرا آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بلال پر بہت تکلیف ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر انہیں خرید کر آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق جانے لگے، پیسہ لے کر جانے، اس وقت غلاموں کا دور تھا، غلاموں کی زندگی بہت بدتر تھی۔ ابوبکر صدیق پیسہ لے کر جانے لگے تو حضور نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج بلال کو خریدنے جاتا ہوں۔ کہا کہ اس سودے میں مجھے بھی شریک کر دو، اس سودے میں مجھے بھی شریک کر لو۔ آقا کائنات کھل گئے، بلال تیری عظمت کو سلام، تیرے مسیحے کو سلام، آج بلال بکنے کے لیے نکلا ہے تو خریدار مصطفیٰ بن کر آیا ہے۔ حضور نے خریدا، حضرت بلال، حضرت ابوبکر نے اور حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ وہ بلال حبشی، کل تک کوئی پوچھتا نہیں تھا، آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، درد پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب میرے آقا سے دور تھے تو کوئی قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ رحمت للعالمین کے ساتھ ہے۔ جب بلال کو سینے سے لگایا تو تک بلال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کیونکہ جب مسلمان کے غلام ہو گئے تو مسلمانوں کے امام ہو گئے، مسلمانوں کے امام۔ اور امام بھی ایسا ایک وقت وہ بھی آیا کہ فتح مکہ کے دن میرے آقا نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ اب بلال کی اذان میں کیا اذان تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال کی اذان کو سننے کے لیے آسمان سے ملائکہ آیا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کل معراج کی رات میں نے اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز کو سنا ہے، آسمانی دنیا میں میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ بلال جسے کوئی پوچھتا نہ تھا، آج فتح مکہ کے دن میرے آقا نے کعبے کی چھت پر چڑھا کر کہا بلال اس جگہ پر اب اذان پڑھو۔ بلال سوچنے لگے، بلندی پر مصطفیٰ نے چڑھا دیا، آقا اذان کیسے دوں؟ کعبہ تو نیچے ہے۔ حضور تھوڑے سائڈ پہ کھڑے تھے، بالکل بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آقا بلال میری طرف رک کر کے اذان پڑھو۔ بلال کا عشق تھا، سوال کرتے تھے آقا کعبہ موجود ہے اور کعبے کے ہوتے ہوئے آپ کی طرف رک کر کے اذان پڑھو۔ تو میرے مصطفیٰ نے جواب دیا بلال جس پر تم کھڑے ہو وہ کعبہ ہے، وہ کعبہ ہے، وہ کعبہ ہے، اور جس مصطفیٰ کے سامنے تم کھڑے ہو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، امام الانبیاء تاجدار کون و مکہ جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یورپ کا ایک شخص جو اسلام کا سخت مخالف تھا، کچھ مہینوں کے بعد اسلام کا وفادار بھی ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لوگوں میں حیرت ہوئی، اتنا سخت مخالف مسلمان کیسے بنا؟ لوگوں نے جاننا چاہا کیا کہ پاس کوئی آیا تھا، کسی نے پیغام دیا تھا، کیا کیوں مسلمان بنا؟ کہا کہ میں نے اسلام کی اسٹڈی کرنے شروع کی، اتہاس پڑھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے میں نے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس کتاب میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ اس واقعے پر میں آگے بڑھا نہیں، پہلے میں نے ان کا کلمہ پڑھا، بار بار واقعہ پڑھتا رہا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ واقعہ کیا تھا اس کتاب میں لکھا، اور یہ تو حدیث پاک بھی ہمارے لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، آنے کے بعد تھا مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ میرا ایک اکلوٹا بیٹا تھا،
آج 3 دن ہو چکے ہیں میرا بیٹا غائب ہو چکا ہے. جنگلوں میں تلاش کیا نہیں ملا, بیابان میں تلاش کیا نہیں ملا, لوگوں کو پوچھا کوئی نہیں بتاتا. ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ تو اپنے بیٹے کا پتہ چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا. آقا ہم آئے ہیں, آقا ہم آئے ہیں. یہ حضور سے پوچھ رہا تھا کہ آقا ہم آئے ہیں. اتنے میں ایک صحابی رسول بھی آ گئے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ, اس کے بیٹے کو ہم نے فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے. کیا تھا؟ اس کے بیٹے کو ہم نے فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے. اب یہ حضور کی کوئی بات بھی نہیں سن رہا ہے, بھاگنا شروع کر دیا, بھاگنے لگا. آ کر کہے رک جا, اتنی جلدی بھی کیا ہے, کہاں کا 3 دن سے بچھڑا ہے, ماں پریشان ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں پریشان ہے, 3 دن سے بچھڑا ہے. آج 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے, ہر کوئی روتا ہے, چھوٹے بڑے سب رو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اچھا رک جا, پتا تو مل گیا نا کہ فلاں باغ میں تیرا بیٹا ہے, رک جا, میری ایک بات بھی سنتا جا. آقا کیا بات ہے؟ جب تو باغ میں جائے گا اور دیکھ بیٹا بیٹا ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے, 3 دن سے بچھڑا ہے, محبت تڑپ رہی ہے اور محبت کھینچ کر تمہیں لے جائے گی, تو وہاں جا کر تو اپنے بیٹے کا نام مت لینا, یعنی بیٹا مت کہنا, اس کے نام سے بلانا. اس نے کیا کہا, ان بچوں میں جا کر تو دیکھے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کا مت کہنا, اس کا نام لے کر بلانا, اور جتنا لاڈ اور پیار کرنا وہاں مت کرنا, اپنے گھر لے جا کے کرنا. اس نے کہا کہ بات کیا ہے, اگر میں نے بیٹا کہہ بھی دیا تو حرج کیا ہے, میرا بیٹا ہی تو ہے, اور لاڈ اور پیار کون میں ہر کوئی ماں باپ کرتا ہے. اب سنیے حضور نے آگے جواب کیا دیا, ہاں مگر تجھے معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو. تجھے معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو, اور جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا, یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا, اور یتیم سوچے گا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہتا. وہ جواب کیا دیتا ہے, جو اسلام یتیموں کا اتنا خیال رکھے, اس سے اچھا دین اور کیا ہو سکتا ہے. کہتا ہے آقا بیٹے کو لینے بعد میں جاؤں گا, آپ کا کلمہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں. وہ شخص جواب دیتا ہے, وہ انگریز, کہ میں نے سیرت کا جب یہ باب پڑھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ محمد عربی کے دین میں صرف نماز کا حکم نہیں ہے, محمد عربی کے دین کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے, یتیموں کا بھی حق ہے, بیواؤں کا بھی حق ہے, مظلوموں کا بھی حق ہے. ہاں محمد عربی کے دین کے اندر بچوں کا بھی حق ہے, بوڑھوں کا بھی حق ہے, جوانوں کا بھی حق ہے. یہ پیغمبر اسلام جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مدینہ منورہ کے اندر کچھ یہودی آ گئے, مغرب کی نماز سے پہلے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ کہا کہ مسجد نبوی شریف میں نماز کے بعد ملیں گے. نماز ہو گئی, تھے یہودی, مگر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مسافر ہیں, ہمیں دوسری جگہ جانا ہے, رات آ چکی ہے, تو ہم آپ کے مدینے میں رات رکنا چاہتے ہیں, کیا اجازت ہے؟ حضور نے جواب کیا دیا, ہاں اجازت بھی ہے. اور صحابہ سے کہا ان میں سے ہر کوئی اپنے ساتھ ایک ایک کو لے جاؤ, یہ تمہارے مہمان ہیں. کیا کہا, ہر کوئی اپنے ساتھ ایک ایک کو لے جاؤ, یہ تمہارے مہمان ہیں. ہر صحابی ایک ایک کو اپنے ساتھ لے گیا, ایک بچ گیا, مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا, کہا تو میرا مہمان ہے. آقا نے کیا کہا, تو میرا مہمان. گھر گئے, اپنی عائشہ صدیقہ سے کہا کچھ ہے؟ کہا دودھ ہے. اسے ایک پیالہ دیا, دوسرا دیا, تیسرا دیا. حضور نے الگ کمرہ بھی دیا, کہا رات میں قیام کرو. اس نے جو 3 پیالے دودھ پی لیے تھے, بد ہضمی ہوئی
اور اسے خیال تک نہ آیا اور رات ہی میں نبوت والے بستر کو اس نے گندا کر دیا، نجاست کر دی۔ پھر بعد میں پتا چلا تو وہ گھبرایا، اب میرا ہوگا کیا؟ ان کے جانے صاحب تو مجھے قتل کر دیں گے، اب کروں تو کیا کروں؟ فیصلہ کر لیا رات میں، فجر ہونے سے پہلے حجرہ چھوڑ دیا جائے، مکان چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دیا، نکل بھی گئے۔ ادھر صحابہ کرام نے فجر کے بعد دیکھا تو پورا گھر خراب کیا ہوا تھا، بستر بھی خراب کیا ہوا۔ آقا کو بتایا، میرے اور آپ کے آقا کو بتایا، یا رسول اللہ یہ اس نے کیا ہے۔ آقا ہم دھو دیتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، میرا بستر ہے میں دھوؤں گا۔ میرا آقا نے فرمایا میرا بستر ہے میں صاف کروں گا۔ اب آقا صاف کرنے کے لیے بیٹھ گئے، آقا بیٹھے اور وہ جو ادھر گیا تو اس نے کیا کیا، اپنا ایک تعویذ بھی وہاں نکال کے رکھا تھا، وہ بھول گیا۔ اور زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اگر تعویذ نہیں لیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب کرے تو کیا کریں؟ اب وہ تعویذ لینے کے لیے واپس آیا۔ جس وقت وہ آیا اس وقت سردار کو بستر دھو رہے تھے، وہ سامنے کھڑا ہے، آقا بستر دھو رہے، ایک ذرہ برابر حضور نے اس کو شرمندہ ہونے نہیں دیا، بلکہ آقا نے کیا کہا، کیا ہوا، کیا تم اپنی کوئی چیز بھول گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنا تعویذ بھول گیا ہوں۔ حضور نے کہا لو یہ تمہارا تعویذ ہے، اب وہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے۔ کہا جاؤ تمہارا تعویذ تو دے دیا، اب وہ ہٹتا نہیں ہے۔ جواب کیا دیتا ہے معلوم ہے؟ یا رسول اللہ میری سوچ تو کچھ اور تھی کہ میں جاؤں گا وہاں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کے جانشین مجھے ماریں گے، میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، مگر اپنے کعبہ کی قسم ہے جب یہ دیکھا۔ آپ بستر کیا صاف کر رہے ہیں؟ آپ بستر صاف نہیں کر رہے، آپ کے اخلاق نے تو میرے دل کو صاف کر دیا ہے، آپ کے اخلاق نے میرے دل کو صاف کر دیا ہے۔ بس یہ منظر دیکھا، کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ اس لیے پوری دنیا کے اس نے اسلام تلوار کی سوچ سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے، تعلیمات مصطفیٰ کا پھیلا ہے۔ ارے ہاں میرا آقا اسلام و تسلیم کی تعلیمات یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا کی یہ تعلیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کے دن ایک گنہگار کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، وہ دوزخ کی طرف جائے گا، فرشتے اسے لے بھی جائیں گے، اس کی نظر ایک جنتی پہ پڑے گی اور جنتی سے کیا کہے گا، بھائی رک جا، تو جنت میں جاتا ہے میں دوزخ میں جاتا ہوں، مگر رک جا، مجھے یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ اب مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو پیاسا ہوا تھا، میری دہلیز پر آیا تھا، میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا، میں نے پانی پلایا تھا، اب تیری مرضی۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ سے گواہی کر رہا، مجھے بھی یاد ہے اس نے مجھے پانی پلایا تھا، آواز آئے گی اگر اس نے تجھے پانی پلایا، حالانکہ وہ تو جانتا ہے علی وہ خبیر ہے، مگر یار نیکی بتا رہا ہے کہ اگر اس نے گلاس پانی پلایا جا، اسی پانی کے بدولت میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا عبادت ہے، روتے ہوئے کے آنسوؤں کو پوچھنا بھی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا عبادت ہے۔ کسی غریب لڑکی بیٹی کی شادی کا وقت ہے، غریب ہے، اس کی ہیلپ کر دینا بھی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے۔ کوئی بچہ غریب ہے مگر ذہن اچھا ہے، اسکول کے اندر فیس نہیں بھر سکتا، اس کے ماں باپ نہیں بھر سکتے، یہ بھر کر اس کے مستقبل کو اچھا بنانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے، گرتے ہوئے کو اٹھانا بھی عبادت ہے، روتے کو ہنسانا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، رمضان المبارکہ کا مقدس مہینہ ہے، عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں، ایک شخص کو ضرورت پڑ گئی
تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا, کہا کہ سرکار میرے پاس کچھ نہیں ہے, اب کچھ لوگ مجھ سے پیسہ مانگے, انہوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے, اتنا تنگ کر دیا ہے کہ میں پریشان ہو چکا ہوں, آپ میری مدد کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے, نکل گئے باہر اور اس کو اپنے گھر کی طرف لے جا رہے. اب پریشان کا حضور آپ تو اعتکاف میں ہیں, آپ کے مسجد میں اعتکاف میں, اعتکاف سے نکلا تو نہیں جاتا. اب سنیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو نے اعتکاف کی فضیلت کس سے سنی ہے؟ حضور کے گنبد کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ اسی آقا سے. عبداللہ ابن عباس روک کہتے اب سنو, اسی آقا کا فرمان مجھ سے سن, اسی آقا کا فرمان مجھ سے سن. میرا آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی غریب کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں 10 سال تک اعتکاف میں بیٹھنے والے سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے گا. ایک بندہ 10 سال تک اعتکاف کرے, مسجد نبوی میں اعتکاف کرے, آقا کے شہر میں عطا کرے, اور ایک بندہ وہ ہے جو کسی مظلوم اور غریب کی مدد کرتا ہے, اس کا ثواب اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا عبادت ہے, اللہ کے بندوں سے پیار اور محبت کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا عبادت ہے. اپنے غریب بھائی کے بازو کو تھام کر اس کو مضبوط بنانا بھی عبادت ہے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور جس کے اخلاق اچھے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. جس کے اخلاق اچھے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. ایک بزرگ جو تھے وہ ایک راستے سے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا تھا, اور ایک گندی نالی کا پانی اس کے منہ میں آ رہا. تو بزرگ وہاں بہت سارے پہلے بھی لوگ گئے, بزرگ بھی گئے, اور بزرگ کھڑے ہو گئے. پہلے تو اپنے ہاتھوں سے اس گندی نالی سے اس کو ہٹایا, اپنے جو پاس پانی تھا اس سے اس کا منہ صاف کیا, اپنے کپڑے سے اس کے منہ میں رکھ کر اس کے منہ کو صاف کیا. اپنا تو اسی حالت میں تھا, نشے میں تھا, تو ایک درخت کے نیچے اسے لیٹا دیا, وہ چلے گئے. جب چلے گئے رات تہجد کا وقت آیا, اور وہ بزرگ جب شہر کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے گئے تو اس کو پہلی صف میں پایا. کس کو؟ جو کل شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا, ہوش آواز نہیں تھے, گندا پانی بونا جا رہا تھا, وہ آج مسجد کی پہلی صف میں. اس بزرگ کو خیال آیا مولا اتنی جلدی بن جاؤ, یہ تبدیلی اتنی جلدی آ گئی, کل تک شرابی نشے میں مست تھا, آج آئے میرے بندے تو نے اس کا منہ صاف کر دیا, میں نے اس کا دل صاف کر دیا. تو نے اس کا منہ صاف کر دیا تو میں نے اس کا دل صاف کر دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد امی عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آ کر کہا عائشہ حضور کی ذات تو لاجواب و بے مثال ہے, کوئی شک نہیں, کوئی ایک عجیب بات ہو وہ مجھے بتاؤ, عجیب بات جو حیرت میں لا. تو امی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابا جان ایک عجیب بات ہے. کہا کیا؟ کہا روزانہ حضور علیہ السلام دوپہر میں مجھ سے کہتے کہ عائشہ کھانا بناؤ, میں کھانا بنا, ٹفن تیار ہو جاتا, کھانا تیار ہو جاتا, تو حضور علیہ السلام اس راہ سے جاتے پہاڑی علاقے میں, اور پہاڑ کے اوپر چوٹی پر چلتے اور جا کر وہاں کسی کو کھانا دے کر آتے تھے. اب وہ ہے کون مجھے نہیں معلوم. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا چلو آج تم کھانا بناؤ, میں دوسرے راستے پر جاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے,
پہاڑ کے اس گفا کے پاس پہنچے، بیچ میں پتھر ہے، یعنی آمنے سامنے کون ہے نظر نہیں آتا، مگر قدموں کی آہٹ جب ہوئی نا تو پتھر کے پیچھے سے آواز آئی، کیا ابو بکر آ رہے ہیں؟ کیا ابو بکر آ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر حیران اور آگے گئے، جا کر دیکھیں ایک نابینا ضعیف العمر شخص چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، چٹائی پر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور روٹی اور سالن پیش کیا، وہ لقمہ لے کر منہ میں رکھا تو چلانے لگا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو حضور آتے تھے وہ تو اپنے منہ میں پہلے چباتے تھے پھر میرے منہ میں دیتے تھے، وہ آقا تو پھر میرے منہ میں دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہ کیا، حضرت ابو بکر نے پوچھا مگر آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ دنیا سے ظاہری پردہ کرنے والے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اب میں دنیا سے ظاہری پردہ کر لوں گا، تو میں نے رونا شروع کر دیا، تو مجھے کہا مایوس نہ ہو جانا، میرے بعد یہ کام میرا ابو بکر کرے گا، مایوس نہ ہو جانا، میرے بعد تیرا یہ کام میرا ابو بکر کرے گا۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر وہ ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک لونڈی کٹیسا عورت تھی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ جہنمی ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دو، جہنمی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت امی عائشہ سے صدیقہ سے کہا کہ رب کا حکم ہے یہ جہنمی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ نے اس کو جانے سے پہلے ایک روٹی دے دی، ایک روٹی دے دی، نکالنے سے پہلے ایک روٹی دے دی، وہ ایک روٹی لے کر چلی۔ جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو سلام بھیجتا ہے اور اس کو واپس بلاؤ، وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جہنمی، تھوڑی دیر بعد جنتی، بات کیا ہے؟ کہا آقا عائشہ صدیقہ نے جو ایک روٹی دی، وہ راستے سے جا رہی تھی، اس نے ایک فقیر کو دیکھا تو اپنی روٹی سے آدھی روٹی اس کو دے دی، اس نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کر دیا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اس نے اللہ کے بندوں پہ رحم کر دیا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، خدمت خلق ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شعار یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری زندگی پتھر کھانے والوں کو بھی دعائیں دی، گالیاں دینے والوں کو بھی آقا نے دعائیں دی۔ ایک آخری بات نوٹ کر لیں، دل پر نقش کر لیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ دہلی کی جامع مسجد پر ایک انگریز وزٹ کے لیے آیا، انگریز وزٹ کے لیے آیا اور وہ ہر سال آتا تھا۔ وہاں فقیر بھی آدمی ہوتے، اس نے جیب سے پیسہ نکالا اور دیا فقیر کو، وہ جانے لگا تو اس کے جیب سے پرس جو تھا وہ گر گیا، فقیر نے سنبھال کے رکھ لیا۔ وہ تو انگریز چلا گیا، اس کو تلاشا نہیں ملا۔ 5 سال کے بعد پھر دوبارہ آیا، تو انگریز 5 سال کے بعد پھر دوبارہ آیا اور اسی راہ سے جانے لگا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ رکیے، مجھے کچھ کام ہے آپ سے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بس کام ہے۔ دوڑتا دوڑتا اپنی کٹیا میں گیا اور وہاں سے وہ پرس لایا۔ کہا 5 سال پہلے آپ مجھے پیسہ دے رہے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا، لیجیے آپ کی امانت ہے۔ انگریز دیکھتا رہ گیا، انگریز دیکھتا رہ گیا۔ کہا کہ اس میں کچھ پیسے تھے، کہاں آ جا کے خرچ کر لیتے؟ کہا نہیں، بات ایسی نہیں ہے، میں فقیر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، فقیر ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور قیامت کے دن، اور تم عیسائی ہو، قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میری فریاد کر دی ہوتی کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا ہے، تو میرے نبی کے شرمندگی حاصل کرنے پڑتی، بھیک مانگنے والا ضرور ہو، میں اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے نبی کو شرمندہ
دیکھو اپنی آپ مثال نظر آتا ہے. اسی لیے دوستوں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا عبادت ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ پروردگار عالم ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی اور ان کی محبت عطا فرمائے. جو بیان کیا قصداً سے اور لفظ معنی کوئی خطا غلطی لفظ ہوئی مولا تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ علی حال سب کے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اعلان کی سماعت کر لیں. نقم عبدال بھائی انور بھائی کی طرف سے ایک قرآن شریف پہلا کلمہ 70,000 مرتبہ، درود پاک 80,000 مرتبہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معینو اللہ، یا رسول اللہ، یا سلام، یا ودود، یہ ساری ذکر جو ہے وہ 3,000 مرتبہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بہتر سے بہتر اجر و صلہ عطا فرمائے. کل انشاءاللہ کل کی محفل نعت ہے. نعت پاک کی ایک عظیم الشان محفل ہے جس میں بلبل باغ مدینہ سید محمود اشرف صاحب اور بلبل باغ مدینہ حافظ و قاری شمس الدین اشرفی وہ تشریف لائیں گے اور نعتوں کے گلدستے پیش کریں گے. اس میں بھی ہم سب شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں. السلام علیکم.